میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج 7 جنوری ہے اور آج کے دن مسیحی کلیسیا ایپیفنی کا دن مناتے ہیں، جسے مجوسیوں کی آمد کا دن بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ایپیفنی کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں، میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کلیسیائی رسم و رواج میں ایک ڈاکٹرین پیش کی جاتی ہے جسے تھیوفینی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے خدا کا انسان کے سامنے عارضی ظہور۔ پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر کئی جگہوں پہ ملتا ہے، جیسے موسیٰ کے سامنے جلتی ہوئی جھاڑی، جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کا ظہور ہے۔ اس عید کا تعلق، ایپیفنی کا تعلق تھیوفینی کے نظریے سے جڑا ہوا ہے، جس کے مطابق خدا نے ایک ستارے کے ذریعے مجوسیوں کی رہنمائی کی تھی۔ ایپیفنی یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ریولیشن فرام ابو، خدا کی طرف سے آسمانی رہنمائی کو ایپیفنی کہا جاتا ہے۔ دراصل ایپیفنی کا مظہر پرانے عہد نامے سے یسوع کی الوہیت سے جڑا ہوا ہے۔ پرانے عہد نامے میں یسوع کی الوہیت کا اظہار موجود ہے، جس کو جنٹائلز، جن کو ہم غیر مذہب لوگ کہتے ہیں، انہوں نے آسمان کی طرف سے رہنمائی حاصل کر کے خدا کی الوہیت کا اظہار کیا، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح دریائے یردن میں یسوع کا بپتسمہ لینا، کانا گلیل کی شادی میں یسوع کا معجزہ کرنا، یہ سارے کے سارے یسوع کی الوہیت کو بیان کرتے ہیں۔ مجوسیوں کی اس عید کا آغاز ایسٹرن چرچ نے یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع کر دیا تھا، لیکن روم میں 354 میں 6 یا 7 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی، اور اس مجوسیوں کی گواہی اور ان کے آنے کا مقصد دراصل غیر قوموں میں سے جو مسیح کے آنے کا اقرار ہے۔ اور پھر ایسٹرن چرچ شروع میں تینوں عیدیں، مجوسیوں کی آمد کی عید، یسوع کا بپتسمہ اور کانا گلیل کی شادی کو ایک ہی دن مناتے تھے، اور یہ ایپیفنی جو ہے یہ تینوں عیدوں کا اظہار تھا۔ لیکن 567 میں کونسل آف ٹورس نے اس کو علیحدہ کر دیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ ستارہ جس کا ذکر متی کی انجیل میں دیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ کچھ سائنسی لوگ، ہمارے جیسے سائنٹیفک مائنڈڈ پیپل، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنجنکشن تھا جوپیٹر اور مارس کا، یہ ستارہ جوپیٹر اور مارس کا کنجنکشن تھا۔ لیکن یونانی زبان میں جو ستارے کے لیے لفظ استعمال کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ریڈینس، یعنی چمک۔ جیسی چمک خدا نے آگ کے ایک پلر کی طرح مصری فوج کے سامنے کھڑے ہو کے کی، اور پھر موسیٰ کی قوم جو تھی وہ سمندر پار کر گئی، اور یہی پلر آف کلاؤڈ، پلر آف فائر، اس کا ذکر خروج 13:21 میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور جب یہ دونوں پلرز چلتے تھے
تو بنی اسرائیل آگے قدم اٹھاتے تھے، آگے چلتے تھے. جب یہ رک جاتے تو بنی اسرائیل اپنے ٹینٹ وہاں پہ لگا دیتی تھی. اس کے لیے عبرانی لفظ جو ہے وہ شکیانہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی خدا کی موجودگی. جو بھی ہم ستارے کی ڈیفینیشن کر لیں، سائنسی کو جنکشن کو کہہ دیں یا کوئی اور اس کو نام دے دیں، لیکن یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری فینامنا تھا، کیونکہ پہلے وہ آسمان پر سے مجوسیوں کی رہنمائی کرتا تھا، لیکن جب مجوسی راستہ بھٹک کر ہیرودیس کے محل میں چلے گئے تو اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو وہ ستارہ زمین پر آ گیا اور پھر وہ ان کو وہاں پہ لے گیا جہاں یسوع موجود تھا. یہ تو تھا ستارے کے متعلق کچھ بیان. آئیے تھوڑی دیر کے لیے مجوسیوں کے تحفوں کے اوپر نظر کریں. وہ سونا، مر اور لوبان ہم سب جانتے ہیں وہ لے کے آئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے مجوسی تھے، کچھ کہتے ہیں 3 مجوسی تھے، اور چونکہ وہ 3 تحفے لے کر آئے تھے تو ہم نیٹیوٹی سین میں 3 مجوسیوں کا ہی ذکر کرتے ہیں، جن کے نام کیسپر، میلکوئر اور بیلشازر. یہ 3 نام جو ہیں وہ تاریخی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں، باقی کوئی نام نہیں ملتا. لیکن جب مجوسی راستہ بھول کر ہیرودیس کے محل میں چلے جاتے ہیں اور انہوں نے ہیرودیس کو صرف یہی بتایا کہ ہم ستارہ دیکھ کر یسوع جو یہودیوں کا بادشاہ ہے اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. انہوں نے 3 تحفوں کا ذکر ہیرودیس کے سامنے نہیں کیا. اگر وہ ان 3 تحفوں کا بھی ذکر کر دیتے تو شاید ہیرودیس ان کو کہتا کہ یہ تحفے تو آپ یہیں چھوڑ کے جاؤ، اور جب واپس آؤ گے تو تحفے لے جانا اور دوبارہ یسوع کو دے دینا. اس لیے تحفوں کا ذکر نہیں انہوں نے ہیرودیس کے سامنے کیا، کیونکہ وہ تحفے یسوع اور ماں مریم کے پاس پہنچنا بہت ضروری تھے. یہ تو تھی ایپیفنی کی مختصر سی داستان. ہم اس ایپیفنی کی جو کہانی ہے اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ پہلا سبق یہ ہے کہ اگر ہم نے یسوع کی تلاش کرنی ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے، تو ہمیں خدا خود راستہ بتائے گا. خدا خود ہمارے لیے ایک ستارہ مقرر کرے گا جو ہمیں خدا تک، جو ہمیں یسوع تک لے کے جائے گا. نمبر 2، جب ہم آسمان کے ستارے کی رہنمائی میں رہتے ہیں تو ہم اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، یسوع کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں. نمبر 3، لیکن جب راستہ بھول جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ستارہ خود چل کر زمین پر آ جاتا ہے تاکہ ہمیں واپس درست راستے پر لے چلے. آج نمبر 4، آج ہم اپنی گاڑیوں میں GPS سسٹم لگا کے رکھتے ہیں. جب بھی سفر کرتے ہیں وہ ہم GPS آن کرتے ہیں اور جس جگہ پہ ہم نے جانا ہوتا ہے GPS سسٹم ہمیں وہاں پہ لے جاتا ہے. لیکن خدا نے ان مجوسیوں کے لیے یہ GPS سسٹم 2023 سال پہلے ہی بنا کے رکھا ہوا تھا، جو ان کو
بیبلونین حکومت بیبلونین کے علاقے سے لے کے جو کہ مصر کا علاقہ ہے وہاں سے لے کے ان کو یروشلم پھر بیت الحم تک لے گیا۔ اگر خدا نے ہمیں یسوع تک جانے کے لیے جی پی ایس سسٹم مہیا کیا ہے تو پھر ہمیں کسی دوسرے سے راستہ پوچھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب مجوسی راستہ بھول گئے اور وہ غلط مقام پر چلے گئے تو ہمیں پتہ ہے کہ پھر ہیرودیس نے 2 سال بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کو مروا دیا۔ تو پھر اگر ہم غلط شخص سے راستہ پوچھیں گے، چاہے وہ ہمیں ٹھیک ہی راستہ پہنچا دے لیکن وہ ہمارا پیچھا کرے گا اپنے مفادات کے لیے۔ نمبر 6، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا نے اپنا جی پی ایس ہمارے لیے بنایا ہوا ہے، جیسا زبور 121:8 میں لکھا ہے، خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے لے کے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ اس لیے مجوسیوں کی طرح ہمیں کسی دوسرے سے راستہ نہیں پوچھنا چاہیے، خداوند ہمارے راستوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے ہیپی ایپیفنی ڈے۔ مجوسیوں کی عید آپ سب کو مبارک ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔